السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و مشاہدین، آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس پر اگر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری آخرت سنور جائے گی، زندگی بھی سنور جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ آئیے ہم حدیث پہلے دیکھتے ہیں۔ حدیث یہ ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربد الجنة لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑے سے باز رہے، لڑائی جھگڑے کو ترک کر دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ناحق ہونے کے باوجود بھی لڑائی جھگڑے پر مصر رہتے ہیں، لیکن حق پر ہونے کے باوجود کسی کا جھگڑے سے دور رہنا یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیا ہے۔ یہ اسلام کی بے مثال اور عظیم الشان تعلیم ہے۔ اگر اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں تو یقین جانیے کہ دنیا میں فساد جیسی چیز ہوگی ہی نہیں، امن و شانتی کا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا، اور اسلام کی جو تعلیم ہے، صاف اور شفاف تعلیم ہے، اس سے اپنے تو اپنے بیگانے بھی جگری یار اور جگری دوست بن جائیں گے۔ اس عظیم الشان تعلیم پر عمل کون لوگ کر سکتے ہیں؟ وہی لوگ کریں گے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ دوسری چیز، اسی حدیث کا یہ دوسرا ٹکڑا ہے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ اگر اس شخص کے لیے میں جنت میں ایک گھر، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ ہنسی مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ حالانکہ جب ہم اپنے معاشرے پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں تو جھوٹ کا ایک بازار گرم ہے۔ ہر آدمی الا ماشاء اللہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہے بچا لے اس کے علاوہ۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے کی بیماری بالکل عام ہو چکی ہے، اس طرح عام ہو چکی ہے کہ اس کے لیے باضابطے محفلیں سجائی جاتی ہیں، دنیا بھر سے بڑے بڑے ایکٹروں اور اداکاروں کو بلایا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسائے، اور ان پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ غلط کام میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور یہ اداکار بھی اپنی جھوٹی باتوں سے ہنسا کر اپنے آپ کو قابل تعریف سمجھتے ہیں، اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں، جبکہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی گارنٹی دی ہے، ان لوگوں کے لیے گارنٹی دی ہے کہ جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، فائدہ اللہ رب العالمین جنت کے بیچوں بیچ ایک محل تیار کر کے دے گا۔ تو آج سے ہم عہد کر لیں کہ کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولیں گے، گرچہ ہنسی مذاق میں کیوں نہ ہو، بچے کو بہلانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اس لالچ میں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل تیار کرے گا، وہ بھی اسپیشل محل۔ اور تیسرا ٹکڑا یہ ہے، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقًا، اور اس شخص کے لیے میں جنت کی بلندی میں ایک گھر کا ضامن ہوں
جو اپنے اخلاق درست کر لے، حسن اخلاق کا پیکر بن جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے اخلاق کو سنوار کر رکھنا ہے، حسن اخلاق کا نمونہ بننا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس حسن اخلاق کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ مقام پر ایک گھر بنا کر ہمارے لیے بنا کر دے گا۔ اور اگر کوئی حسن خلق میں بے مثال ہو جائے تو یقین جانیے پھر بقیہ چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مثلا اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیے تو ہنسی مذاق میں بھی صحیح جھوٹ بولنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی سے لڑائی جھگڑے سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کر لیں، بقیہ دونوں پر خود بخود عمل آپ کر لیں گے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ان تینوں نقطوں پر، ان تینوں اعمال کو بروکار لانے کی توفیق بخشے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں ہمارے لیے محل تیار کرے اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔